امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بوڑھا گھر سے مزدوری کے لیے نکلا، پوری رات بچوں نے بھوکے گزاری، بوڑھا تھا کہنے لگا بچوں صبر کرنا کچھ لے کے آؤں گا۔ مزدوروں کو لینے کے لیے عوام آئی، بازار والے آئے، مکان والے آئے، ہر ایک کے آگے بڑھ چڑھ کے سینہ تان کے مجھے لے جاؤ کام پورا کروں گا۔ لوگوں نے اس کے بڑھاپے کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا، کہنے لگا بابا جہاں اللہ اللہ بیٹھ کے کر، کہنے لگا پترا اگر مجھے جیب اجازت دیتی میں کبھی صبح صبح چوک میں آ کے کھڑا نہ ہوتا۔ انہوں نے کہا بابا تو کی کام کرے گا، لے 50 روپے لے جا۔ 12 ساڑھے 12 بجے چوک میں جا میں مسجد سی دکان کھلی، مسجد کھلی، اندر چلا گیا، وضو کیا، نفل پڑھنے لگ گیا، اذان ہوئی، نماز پڑھ کے سجدے میں رونے لگ گیا، کہنے لگا اللہ دنیا دار تو مزدوری نہیں کراتے، تو ہی مزدوری کروا لے، یا اللہ میں نفل پڑھوں گا، یا اللہ میں تسبیحات کروں گا، درود شریف کروں گا، یا اللہ تیرے در کی نوکری کروں، تیرے مسجد میں جھاڑو پھیروں گا، الہ العالمین میں سونے کے تاج نہیں مانگتا، اپنے بچوں کی 2 وقت کی روٹی مانگتا ہوں۔ میں اپنے تاجروں کو کہتا ہوں، اپنی بازار کی عوام کو کہتا ہوں، اپنے رئیسوں کو کہتا ہوں، تمہیں راشن کے تھیلے رمضان المبارک میں یاد آتے ہیں، مسجد کا مؤذن، مسجد کا خادم تمہیں یاد نہیں آتا۔ خدائے پاک کی قسم ہے، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں حفظ آباد نہیں، گجرانوالہ نہیں، تمہیں حاصل پور کی مسجد کے مؤذن کے بارے میں بتلاؤں، میں مؤذن کے حال تمہیں بتلاؤں۔ جاؤ اپنی من پسند کی مسجد میں چلے جاؤ، میں امام کا، خادم کا، میں آپ کو مؤذن کا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا، بتا تنخواہ کتنی ملتی ہے، ہنس کے دکھائے گا، اگلے مہینے کی تنخواہ بھی لے کے خرچ چکا ہوں، کمبی بیمار تھی، بیل بیمار تھی، بچی بیمار تھی، خدائے پاک کی قسم ہاتھ جوڑ کے رض کرتا ہوں، وہ ان کی تنخواہوں کو سامنے بورڈوں پر نہ لکھا کرو، خدائے پاک کی قسم ان کی تنخواہوں کو لکھا دیکھ کر فرشتے بھی شرما کے چلے جاتے ہیں۔ تیری میونسپل کمیٹی کا چپڑاسی 22,000 روپیہ تنخواہ لے، قال اللہ تعالی قال رسول بیان کرنے والا 10,000 روپیہ لے، انتظامیہ کے جی ہماری گنجائش نہیں، یہ کون سی انتظامیہ ہے جو 6,000 کا جنرل سیکرٹری گولڈ کا سگریٹ پی جاتا ہے؟ ادھر منہ کرو میری طرف، تم میں حقائق سے پردہ ہٹاؤں۔ اللہ بھی ان کی مفلسی کو دیکھ کے کہتا ہے ٹھیک ہے، قیامت کا دن آنے دو، مول تمہارا میں لگاؤں گا۔ منڈی بودیل کے اندر حالیہ بارشوں میں چھت گری، 3 بیٹے 1 بیٹی، اللہ اکبر، بیوی چھت کی زد میں آ گئے، خدائے پاک کی قسم وہ مسجد کا امام تھا، دروازے پہ کھڑا رو رہا تھا، کہہ رہا تھا مولوی جی 4 جنازے اس گھر سے گئے، میرا گھر میں جانے کو دل ہی نہیں کر رہا ہے۔ 1-1 کروڑ روپے کی مسجد بناتے ہو، مسجد کے امام کے گھر کا چھپرا بھی چھت کا تبدیل نہیں کراتے، کیا تمہیں مرنا یاد کوئی نہیں؟ اس ملک پر ڈنگی وائرس نہ آئے تو کیوں آئے؟ اللہ اکبر، ریڑی لگانے والے کا بچہ باٹا کا جوتا پہنتا ہے، نبی کے منبر پر کھڑے ہونے والے کا بچہ عید کے دن بھی لائلن کا جوتا پہن کے کھڑا ہوتا ہے۔ جاؤ اپنی مسجد کے امام صاحب سے پوچھنا کتنے جوڑے اپنے پیسوں سے بنائے، ہنس کے دکھا دے گا، راشن ہی پورا نہیں ہوتا، جوڑا تو دور کی بات ہے۔ ہماری حیثیت تم نے کیا بنائی ہو؟ خدا کے واسطے معافی مانگ کر عرض کرتا ہوں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ جب تک تیرے میرے گھر میں انتقال نہیں ہوگا، جب تک تیرا میرا ابا بھائی نہیں مرے گا، اس بیچارے کو کوئی انسلا جوڑا لا کے دینے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، ہم امریکہ والوں کو کیا کہیں کہ تم علماء کے دہشت گرد ہو، ہم انڈیا کو کیا روئے، تم کہتے ہو ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے سارا انڈیا نے کروایا، دل کے تو نے کیا کیا مسلمانوں کے لیے، تو نے کیا کیا علماء اکرام کے لیے، تو نے کیا کیا دینی مدارس کے لیے؟ 7 مہینے لاک ڈاؤن رہا، ادارے کے محتمیم امین حضرات کی خدا پاک کی قسم چیخیں نکل گئی، جس مدرسے کے اندر 2,000 بچے تھے اور 500 بچے دوسرے مدرسوں میں منتقل کر دیے۔ میں ناروال میں پچھلے ہفتے تقریر کرنے گیا، مولوی صاحب اتنا امیر مدرسہ، میرے کان میں کہنے لگا ہمارے مدرسے میں بھی 30,000 روپیہ قرضہ چڑھ گیا، مولانا چندہ کروا دو۔ پھر کہتے ہو جی مولویوں کو مانگنے کی عادت ہے، بغیر مانگے تم دیتے ہی کوئی نہیں۔
لاک ڈاؤن تو مدرسے والوں کے لیے اس وقت ہے. تم نے سارا راشن کے تھیلے بنا بنا کے ان لوگوں کو دیے جنہوں نے تمہارا راشن لے کر دوسری دکانوں پہ جا کے بیچ دیا. تحقیق کیا آپ نے؟ ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی مدرسے کے اندر آیا تھا، مولوی صاحب بتا تو صحیح، تیرے بھی تو بہن بھائی ہیں. بس ناراض نہ ہونا، کہنا مولوی صاحب پتہ نہیں کس لیے بلایا تھا. کیا بیان تو اصلاحی موضوع تھا نا جی، بس میں اسی کے اندر رہ کے بات کر رہا ہوں. آپ حضرات میں نمائندگی نہیں کروں گا، مولوی کے لیے نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ میں تو کہہ کے چلا جاؤں گا. کون میرا عزیز و خدا را اپنی مسجد کے ائمہ حضرات کو، مؤذنین حضرات کو، خادمین کو فعال بنا دو. اتنا بنا دو خدا پاک کی قسم امیروں کے گھر کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. میں آج سے پچھلے سال میرے عزیزوں ڈیر غازی خان سے آگے جامپور کے اندر مولانا ابو بکر عبداللہ صاحب شاید جانتے ہوں، ان کے پاس ہی مدرسہ تھا. میں شیخ الحدیث صاحب کے کمرے میں بیٹھا، سفید میں نے چٹا مائے والا جوڑا پہنا، حالانکہ مجھے مائے والا پہننے کی عادت ہی نہیں. میں نے زبردستی گھر والوں نے دیا یہ پہن، میں نے پہن لیا. میں نے چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑا، پنکھا چلا، دھڑک کر کے مٹی کپڑوں پہ گری. شیخ الحدیث صاحب نے یوں کو کر کے رونا شروع کر دیا. کہنے لگے مولوی صاحب، پھر روتے روتے ہنسا. کہ مولوی صاحب تھوڑے تے ہون ڈگی 24 سال سے میرے برتنوں میں گر رہی ہے. ڈیرے اسماعیل خان کے اندر حقائق، میں تو سنی بات پر عمل نہیں، بتاتا ہی نہیں. اللہ کی قسم ڈیرے اسماعیل خان میں میں تیسرا سال ہے بیان کے لیے گیا. 2 سال پہلے مدرسے کا مدرس میرے کان میں رونے لگ گیا کہ محتوی صاحب کو تھوڑی سی تو تنخواہ بڑھا دے، گزارا نہیں ہوتا. میں نے کہا کتنی تنخواہ ہے؟ کہنے لگا 4838 روپے ہے. پسماندہ علاقوں جاؤ جا کے یا تو بڑے بڑے فریج گوشت سے بھرے پڑے، وہاں جاؤ. یا چرپائی کوئی نہیں، باتھ روم کوئی نہیں. اللہ پوچھے بتا تو دنیا کے لیے بچوں کے لیے 4 مکان چھوڑ کے آیا، بچوں کے لیے 2 گاڑیاں چھوڑ کے آیا، میرے قرآن کے خادموں کے لیے کیا کر کے آیا؟ بتا. میرا دین پوری دنیا کے اندر پھیل جائے، تیرے پیسے کو میں نے بھا لگانی ہے. بتا میں نے مال دیا تھا، کسی رئیس نے تو نہیں دیا تھا، میں نے دیا تھا. کیا کر کے آیا ہے؟ کہاں خرچ کیا؟ کم عمروں کا فیما افناؤ، میں نے تجھے جوانی دی، زندگی دی، بتا کہاں گزار کے آیا؟ مال میں نے دیا تھا، رات کو اندھیرے میں بیٹھ کے گنا کرتا تھا. اللہ اکبر، تجھے 100-5000 کا نوٹ نظر آتا تھا، نبی کا غلام قرآن پڑھنے والا تجھے کیوں نظر نہیں آتا تھا؟ کھڑا ہو یہاں پہ، کیونکہ خالہ جی کا واڑا نہیں، میدان معاشر میں اللہ جب کھڑا کریں گے. حضور علیہ السلام نے میدان معاشر کا ذکر کیا. سیدہ عائشہ کہنے لگی میں پریشان ہو گئی، رونا ہی شروع کر دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ میدان معاشر کی وحشت سے مجھے ڈر آ رہا ہے. اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک اللہ کا کرم نہ ہوا کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اما عائشہ کہنے لگی میں بڑی حیران ہوئی. میں نے اپنی طرف اشارہ کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں بھی نہیں جنت میں جا سکتی؟ فرمایا عائشہ اگر اللہ نے پیار والی نگاہ سے نہ دیکھا تو عائشہ تو بھی جنت میں نہیں جا سکتی ہے. کہاں بیٹھے ہو؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صبح مزدور چوک میں جا کے کھڑا ہو گیا، کسی نے دیہڑی نہ کرائی، اللہ کے گھر میں جا کے رونے لگ گیا. شام ہوئی، مایوس خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگا. جو تھیلا اس امید سے لایا تھا آٹا سبزی دال ترکاری لے کے جاؤں گا، تھیلا بھی خالی گھر لے کے جا رہا ہے. اللہ اکبر، رات کو گھر پہنچا، بیوی نے دیکھا کہ بسم اللہ، آ گئی میرے گھر میں بہار. سبحان اللہ. یا تو خدا کی قسم شور کمیٹی کے پیسے نہ دے کہتی گھر کیوں آیا؟ وہیں جل رہا تھا. اگر یہ رونا دکھانا تھا گھر ہی پوری دنیا کے ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھ گئے. آئے دن بلڈ پریشر، آئے دن ہارٹ بی پی، آئے دن فالج کا مرض، آئے دن دل کی دھڑکن، دل کے وال بند ہونا. مسئلہ کیا ہے؟ کون سی ایسی خوراک کھاتے ہیں جن سے ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں؟ پوری دنیا کے بڑے ڈاکٹر ایک میز کے ارد گرد بیٹھ گئے، سب نے یہ فیصلہ کیا کہ بندہ فالج کے مرض میں، ہارٹ اٹیک کے مرض میں، بلڈ پریشر کے مرض میں، گردے اچانک ختم ہو رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ 2 نمبر کھانے کی وجہ سے نہیں ہو رہا، میاں بیوی کے گھریلو جھگڑے کی وجہ سے ہو رہا ہے.
عزت دار آدمی کہتا ہے چل جلدی کر، چل زبان چل بند کر، باہر لوگ سنیں گے. وہ کہتی ہے آج ہی تو تیری عزت کا جنازہ نکالو. بچے متاثر ہو رہے ہیں ماں کے رویے سے. سارا دن بازاروں میں دھکے کھا کے گیا. کتنوں کی پیمنٹ کرنی تھی، کہاں سے کی، کتنی کمیٹیاں بھرنی تھی، بچیاں جوان ہو رہی ہیں، سب کی طرف سے کمیٹی ڈال رکھی ہے، کہاں سے پوری کر کے لایا. تجھے گھر کے اسی کمرے میں بیٹھ کے بھی گرمی لگی تو 4 مرتبہ نہائی. اس سے پوچھ سارا دن دھوپ میں کیا کرتا رہا ہے. ٹھنڈا پانی پیتا، 10 روپے کا گلاس ملتا، یہ مسجد کے نل کے نیچے منہ لگا کے پیٹ بھر کے کہہ کر رہتا الحمدللہ. اسے پتا تھا 10 روپے کا ٹھنڈا پانی پیوں گا، بچی کے سر پہ لال دوپٹہ کون رکھے گا. اب یہ تھکا ہارا گھر آیا تھا، 2 روٹیاں پوچھ لیتی، کہتی بسم اللہ بہار آ گئی. خدا کی قسم یہ کلیجہ منہ سے نکال کے رکھ دیتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. گھر میں آئے، ایسی شکل بنائی، وہ دیکھ کے خاموشی ہو گیا. وہ گھر کے اندر گیا تھا، گرم روٹی کھاؤں گا، گرم سالن کھاؤں گا، گرم چیز ملے گی، بیوی حال پوچھے گی. جب ہو گیا اس نے سارے اپنے ارمانوں کو دروازے کی دہلیز پہ ہی بند کر دیا اور اس انداز سے قدم رکھا. اللہ اللہ. روٹی تو دور کی بات ہے، ایسا وقت آ گیا کہ گھر کے اندر عزت بچانی مشکل ہو رہی ہے. رات کو کروٹ بدل کے لیٹ گیا. اللہ کہنے لگی میں تیرے ساتھ تیرے کمرے میں بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتی. پھر جو خون پیر کے ناخنوں سے پمپنگ کرتا ہوا دماغ تک چڑھا. یہ سوچا یہ مجھے ذلیل کیا، یہ سوچا میرے باپ کے سامنے ذلیل کیا، میری ماں کے سامنے ذلیل کیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے جب ذلیل کرنی تھی تو میرے بچے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے مما آپ چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ. جب یہ سارا خمار دماغ کو چڑھا، خدا کی قسم خون کا لوتھڑا پس گیا. وہی فالج کا مرض گرا، پاج ہو کے لیٹ گیا. اور جو بیوی میرے عزیزوں اپنے شوہر کو اس کی جوانی میں 2 روٹیاں نہیں دے سکتی، بستر پہ لیٹنے کے بعد اس کی پوٹی پیشاب کو دھوئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہر گھر کے اندر آگ لگی پڑی ہے. قرآن والی زندگی دور دور نہیں. شام کو گھر گیا، انہوں نے کہا میں مر جاواں، ہائے کپڑوں کی ایسی حالت. کہاں تھے سارے دن؟ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کیوں رویا؟ خالی تھیلے کی وجہ سے؟ کہا نہیں. کہ تیرے پیار بھری باتوں کی وجہ سے رویا. سارا دن مجھے پتہ ہے بچوں نے بھوک میں گزارا. کہنے لگی نانا فکر نہ کر، ہم نے پانی رج کے پیا، اللہ کا شکر ہمارا پیٹ بھر گیا. آپ کیوں بیمار ہوتے ہو؟ آپ اپنی صحت پہ کیوں سر لیتے؟ آؤ سو میں آپ کے سر میں تیل لگاؤں، پیر دو. اللہ. بستر پہ لیٹتا لیٹتا بیوی کی طرف منہ کر کے کہنے لگا جس مالک کی مزدوری کر کے آیا وہ کسی کا حق رکھتا کوئی نہیں. آج نہیں تو کل وہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا. اگلے دن صبح صبح پھر چلا گیا. دوسرے دن بھی اسی طرح اللہ کے گھر میں بیٹھ کے رو کے آ گیا. تیسرے دن گیا، تیسرے دن بھی کچھ نہ ملا. جب شام کو اللہ اکبر روزانہ آ کے کہتا جس کی مزدوری کر کے آیا وہ حق رکھتا کوئی نہیں. جب شام کو واپس گھر آیا، اللہ اکبر بھی گھر آنے لگا. راستے میں بیٹھ کے سوچنے لگا. اس کے گھر اور اس کے درمیان کچھ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں سی تھی، ان کی اوٹ میں بیٹھ کے اپنا گھر دیکھنے لگا. یا اللہ میرے پاس بہانہ کوئی نہیں، بچی کو کیسے چپ کراؤں گا، بچے کو کیسے چپ کراؤں گا، بیوی کیا کہ آج کون سی جھوٹی تسلی دوں گا. کہنے لگا مجھے یاد ہی نہ رہا. اس بے خیالی میں مٹی کی مٹھیاں اٹھا اٹھا کے بھر بھر کے تھیلے میں ڈالتا رہا. جب تھیلا میرا بھر گیا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں تھیلا اٹھا کے گھر کی طرف گیا. میرے گھر کی چھوٹی چھوٹی دیواروں کے اوپر سے اللہ اکبر آگ کا دھواں اڑتا نظر آیا. پھر میں اور قریب گیا، میرے گھر کی دروازے کی جھیریوں میں سے کھانے کی خوشبو میری ناک تک پہنچنے لگی. میں اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کے یوں یوں دیکھتا رہا. میں کسی اور محلے میں تو نہیں آ گیا، میں کسی اور گھر میں تو نہیں آ گیا. جب میں قریب گیا ایسے لگ رہا تھا جیسے میری بیوی دروازے
दरवाजे पे खड़ी मेरा इंतजार कर रही हो, मेरे दरवाजा बजाया, मेरी बीवी अल्लाह अकबर दरवाजे पे खड़े होके देखने लग गई और दुआ दे के कहने लगी खुदा तुझे सलामत रखे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे। किस मालिक की मजदूरी करके आया? मेरा हाथ पकड़ा, अंदर ले गई, कहा देख कितना अनाज आया, देख कितनी सब्जी आई, देख कितनी तरकारी आई, देख अल्लाह अकबर तो 3 दिन मजदूरी करके आया, उसने महीने की मजदूरी को घर भेज दिया। हैरान होके पूछने लगा हाय अल्लाह बता तो सही कौन दे के गया? क्या तू ही तो कहता था मालिक ने देर कर दी, हक किसी का नहीं रखता, उसी मालिक ने तेरे आने से पहले भेजा है। अल्लाह अकबर। उस मालिक का गुलाम जब दरवाजे पर ये राशन उतार के गया, कह रहा था अगर तेरा घर वाला आ जाए उससे कहना जिस मालिक की तरफ से मजदूरी लेके आया वो मालिक कह रहा है हमारी मजदूरी में कभी ना करना, हम तेरी उजरत में कभी नहीं करेंगे। हम खोखले से पीपे होके रह गए। जिस बंदे का 2 रोटियों का अल्लाह की जात पर यकीन कोई नहीं, बात ही छोड़ दो भाई। हलाल कमाओ, थोड़ा कमाओ, अपने बच्चों को कनात पर गुजारा करने की अपने बच्चों को तलकीन करो। खबरदार आज मेरे से वादा करो, अल्लाह अकबर, सारे मजमे में एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसका कदम 2 नंबर की तरफ उठता हो। आज सारा मजमा अल्लाह से वादा करके जाए या अल्लाह मर जाऊंगा अपने बच्चों के हलक में हराम का लुकमा नहीं उतारूंगा, पक्का वादा। बोली की कमेटी, पता है बोली की कमेटी क्या है? 10 बंदों ने कमेटी डाली, बोली की कमेटी, मुझे जरूरत पड़ गई तीसरी कमेटी की, किसकी निकली? फलाने की। 10 लाख की कमेटी निकली। मैंने कहा 8 लाख ले ले, 2 रख ले, मेरी पूरी ले लेना। और बंदे ये 2 लाख सोच समझ के गुजारना, बेटी का जहेज बनेगा, बेटी उजड़ के घर में वापिस आएगी, बच्चे की तालीम पे लगेगा, ये बच्चा तेरे सामने तेरे खड़ा करके सीने में गोली मारेगा। खुदाए पाक की कसम है जिस घर पे ये हराम का 2 पैसा लगा उस घर में खुशहाली नहीं आएगी। एक एक करके हर आदमी का इस घर से जनाजा निकल जाएगा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने किसी से कर्ज लेना था, आप कर्ज लेने उसके दरवाजे पर चले गए। अल्लाह अकबर, धूप बड़ी थी, धूप में खड़े रहे। किसी ने कह दिया वक़्त के इमाम इस दीवार के साए में खड़ा हो जा। आपने फरमाया साहिब मकान से कर्ज लेना है, इसकी दीवार की छांव में खड़ा हो गया, कहीं सूद न शामिल हो जाए, क़यामत के दिन अल्लाह को इसकी छांव का हिसाब देते देते कहीं सारी नेकियों को देना ना पड़ जाए। या तो किसी से 10,000 मांगो, कहता है पहले रात को कढ़ाई खिलाना। ये कहां जा रही है? तौबा करो, तौबा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। नहीं करेंगे अंदर। कोई कर्ज लेने के लिए आया, ताकत है तो दे देना। कर्ज लेने के लिए आया, कर्ज देने का भी तरीका बतलाया। कर्ज लेने के लिए आया, अगर तेरे पास माफ करने की ताकत है दे देना, वरना उसने 10,000 मांगा, 1,500 जेब में डाल देना। कि यार होने के नाते ये मैं तुझे हदिया दे रहा हूं, मुझे पता तू कर्जा दे नहीं सकता, कल को तेरे मेरे अच्छे दिल बुरे दिल में बदल जाए, ये 1,500 रुपया ले ले, अल्लाह तेरे लिए बंदोबस्त कर देगा। मैं तेरे लिए हाथ उठा कर दुआ करता हूं। हमारी माँ का करती थी, सखी से सो भला झपटक दे जवाब। कंजूस बेहतर है जो फौरन जवाब दे दे। उस सखी से के बाद में दरवाजे पे 4-4 आदमियों की कमेटी बनाकर और पंचायतों के अंदर 10-10 हजार के फैसले करे, भाई को भाई से जुदा करे, यार से यार जुदा कर दे। ऐसे सखी से सो भला। कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। किस नबी के उम्मती हो, नहीं करना ऐसा काम, बिल्कुल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा काम।